السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور ان تین لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی جن تین لوگوں کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا، یقین کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ محترم سامعین اکرام، یہ دو آیات سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 118 اور 119، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کا تعلق اس سے پہلے والی آیت کریمہ سے ہے، جس کے بارے میں کل آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو یہ جو اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق اس آیت سے ہے ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر، مہاجرین و انصار پر، ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے سختی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا ساتھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر مہربانی فرمائی، بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل بہکنے والے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انہ بہم رؤوف الرحیم، ان کے اوپر نرمی اختیار کرنے والا، شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، ان دونوں آیتوں کا تعلق اسی آیت کریمہ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تین لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، جن تین لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ ان تین لوگوں کے معاملے کو اللہ کے حکم کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، ان لوگوں کے اوپر بڑی آزمائش تھی، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ان کی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی، اور ان لوگوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا۔ تب اللہ نے پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ایک طویل روایت نقل کی ہے۔ امام احمد عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ جو ہیں، یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں۔ اس وقت ان کے رہبر بنے تھے جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، تو ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے وہ کہیں کہیں لے جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک، جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ کے علاوہ کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں رہا، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ صرف جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہیں جا سکا تھا، لیکن جو لوگ بھی جنگ بدر میں شرکت نہیں کیے تھے، ان پر کسی بھی طرح کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ کیونکہ جنگ بدر جو ہے وہ اٹینڈم ہو گیا تھا، کوئی پلان نہیں تھا۔ ہوا کیا تھا، جو بتلایا بھی جا چکا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک قافلہ کے تعاقب میں نکلے پیچھا کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر کسی پہلے سے پلان کے، بغیر کسی پلان کے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنے سامنے بالکل سفارہ کر دیا۔
اس لیے اس میں جو لوگ شرکت نہیں کیے ان کے اوپر کوئی ناراضگی نہیں ہوئی۔ مزید وہ کہتے ہیں یعنی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ عقبہ کی رات میں، عقبہ بیعت عقبہ کی جو راتیں ہوئی تھی جس میں مدینے کے انصار قبیلے سے لوگ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عہد و پیمان کیا تھا اسلام کے بارے میں، کہا کہ عقبہ کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی تھا لوگوں کے ساتھ اور اسلام کے بارے میں عہد و پیمان بھی کیا۔ وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ بدر کی شرکت اور اس جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اگرچہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن میں جو عقبہ کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے بارے میں جو عہد و پیمان کیا وہ جنگ بدر کی شرکت سے زیادہ مجھ کو عزیز ہے۔ اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس واقعے کی تفسیر اور تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک اس وقت کیا تھا جبکہ سخت گرمی کا عالم تھا، دور کا سفر تھا، جنگلوں اور بیابانوں کا سفر کرنے کا موقع تھا۔ جب جنگ تبوک ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جس قدر میں مضبوط تھا، طاقتور تھا، صحت مند تھا، کبھی بھی ویسا نہیں تھا۔ اس وقت جس طرح سے میرے پاس خوشحالی تھی کبھی بھی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 2 سواریاں تھی جبکہ اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس 2 سواریاں نہیں تھی۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنگ تبوک میں شرکت کرنے کے لیے ان کے پاس ہر چیز موجود تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے جنگ سے پیچھے رہنے کا کوئی جواز یا کوئی ان کے پاس موقع ہوتا۔ بالکل وہ خوشحال تھے، بالکل وہ تندرست تھے، تندومند تھے۔ لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی بالکل گرمی کا عالم تھا، دور جنگلوں بیابانوں میں سفر کرنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے تعلق سے کوئی بھی چیز کانفیڈینشیل نہیں رکھا، بالکل اوپن، کوئی بھی چیز توریے سے کام نہیں لیا کہ جانا ہے، کل جانا ہے یا ایک طرف جانا، نہیں، کوئی چیز چھپایا نہیں، بلکہ جنگ تبوک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتلا دیا کہ دیکھو بھائی گرمی کا عالم ہے، دور دراز کا سفر ہے، جنگلوں اور بیابانوں میں جانا ہے، بہت دور فلاں علاقے میں جانا ہے، اور جن سے جنگ ہے وہ لوگ بھی بڑے طاقتور ہیں۔ ہر چیز کلیئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تاکہ مسلمان مکمل طور پہ تیاری کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکلنے والے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے مسلمان، بہت سارے مجاہدین تھے، لیکن کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا جس میں سبھی کا نام لکھا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو کہا تھا لیکن کوئی رجسٹر نہیں تھا، لہٰذا اگر کوئی نہیں جاتا یا تو وہ خود بتا دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلا دے کہ فلاں فلاں آدمی نہیں گیا ہے، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلتا، یہ تمام لوگوں کو معلوم تھا۔ بہرحال جب جنگ کا اعلان ہوا تو میں نے سوچا کہ تیاری کر لوں گا کیونکہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، کہتا نا میرے پاس سب کچھ ہے، میں کبھی بھی کر سکتا ہوں۔ لوگوں کا ہر آدمی کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے، ان کے اندر بھی یہ سوچ تھی کہ میرے پاس تو الحمدللہ سارے وسائل موجود ہیں، کسی دن بھی تیاری کروں گا، نکل جاؤں گا۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کا لشکر کشاں کشاں اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ گرمی کا موسم تھا، باغوں میں پھل پکنے لگے تھے، باغوں کی چھاؤں جو تھی بالکل ٹھنڈی تھی اور میرا میلان اسی طرف تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ کل تیاری کر لوں گا۔ ادھر لوگ نکل گئے، پھر میں نے سوچا کہ 1-2 دن میں تیاری کر لوں گا، کل کا دن بھی گزر گیا، تیاری نہیں کر پایا، اس کے بعد 2 دن کا اور وقت گزر گیا، تیاری نہیں کر پایا، یہاں تک کہ دن نکلتے چلے گئے اور مجاہدین اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھے، یہاں تک کہ سفر کے میں جانے کا وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں تیاری کروں اور نکل جاؤں، کاش کہ میں ایسا کر پاتا، لیکن مجھ کو ایسی توفیق نہیں مل پائی۔ محترم سامعین کرام، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے بھر مجھ کو یاد نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یاد کرتے ہوئے پوچھا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں آیا؟ تو ایک آدمی جو بنو سلمہ کا تھا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دونوں چادروں اور دونوں چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے اس کو روک لیا، یعنی آرام طلبی نے اس کو روک لیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے کہا کہ خبردار، بہت بری بات کہہ رہے ہو، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لوگ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں، لہٰذا یہ بات سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب مجھ کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی کے سفر کا ارادہ فرما رہے ہیں اور واپسی کے سفر کو شروع کر رہے ہیں، تو اب مجھ کو اور بے چینی ہونے لگی، میں لوگوں کے پاس جانے لگا،
سچے مسلمان تھے، بے چینی ہونا لازمی ہے. سچے مسلمان کو تو بے چینی ہونا لازمی ہے. بے چینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ان لوگوں کو نہیں ہوتی ہے جن کے دلوں کے اندر نفاق پوشیدہ ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اگر وہ سچے مسلمان ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے دل میں بے چینی اور بے قراری کا ہونا بالکل لازمی بات ہے. ان کے دل میں بھی بے چینی ہونے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کیسے بچ پاؤں گا. اب لگے اپنے سماج کے لوگوں سے مشورہ لینے کے لیے، کیا کریں گے، کیا کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ اپنے اپنے طریقے سے بتانے لگے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنے کا اور لوٹنے کا مکمل وقت ہو گیا تو اس وقت میرے دل سے یہ بات بالکل نکل گئی کہ مجھ کو کوئی بہانہ کرنا ہے یا کوئی جھوٹ بولنا ہے. بالکل سچی سچی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا ہے. کہتے کہ یہاں تک کہ وہ صبح جانواز آ گئی جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر لوگوں کے سامنے بیٹھتے، لوگوں سے حال چال معلوم کرتے. اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا. لوگوں کے درمیان جب بیٹھے تو جو لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے وہ لوگ ایک ایک کر کے آنے لگے، ایک ایک کر کے آنے لگے. اور ان میں زیادہ تر کون لوگ تھے؟ منافقین. کیونکہ جہاد میں جب لوگ چلے گئے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ جہاد میں جب لوگ چلے گئے تھے اور میں جب مدینے کے اندر نکلتا تھا تو صرف ان لوگوں کو دیکھتا تھا، یا تو ان لوگوں کو دیکھتا تھا جن پر نفاق کا الزام تھا، یا ان لوگوں کو دیکھتا تھا جو معذور تھے، جہاد میں جا نہیں سکتے تھے. صرف میں اکیلا نوجوان آدمی، صحت مند آدمی، بالکل بھرپور آدمی موجود تھا وہاں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر کے تشریف لائے اور بیٹھے تو لوگ آنے لگے. ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ زائد تھی. سب لوگ آئے، اپنے اپنے بہانے پیش کیے اور بہانہ پیش کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرمایا، ان کے لیے بخشش کی دعا کی اور ان کے باطینی حالات کو، ان کے اندرونی حالات کو اللہ کے سپرد کر کے ان کو روانہ کیا. کہتے ہیں کہ جب میرے اوپر نظر پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے سلام کیا. جب میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، لیکن مسکراہٹ کے اندر ناراضگی جھلک رہی تھی. کہا کہ آگے آؤ. میں آگے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. کہا کہ تم کیوں نہیں گئے جنگ میں؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہاں پر موجود ہوتا تو میں ضرور کچھ ایسی بات بول کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا، کیونکہ مجھ کو بات کرنے کا بڑا بہترین طریقہ معلوم ہے، میں اس کی ناراضگی سے بچ بھی سکتا تھا. لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے سامنے جھوٹا بہانہ پیش کروں گا تو آج تو آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرمائے گا اور میری حقیقت آپ کے سامنے واضح ہوں گی اور آپ پھر سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن اگر میں سچ بات بولتا ہوں تو آج تو آپ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید ہے، لہٰذا میں سچی بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں اپنی کوتاہی اور میں اپنی کمی اور تقصیر کی وجہ سے اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے بالکل سچ کہا ہے، ایک کام کرو، تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے. وہاں سے نکلے، علاقے کے لوگ، بنو سلمہ کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. کہا کہ کیا آپ نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی جھوٹ بول دیتے، کوئی بہانہ کر دیتے، جیسا کہ آج ہم لوگ کسی چیز سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول ہی دیتے ہیں، کسی چیز کو صحیح سے غلط ثابت کرنے کو لوگ کچھ نہ کچھ جھوٹ بول دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے. کوئی بات نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ کوئی بہانہ کر دیتے. آپ کے گناہ کی معافی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتے. بس اتنا کافی تھا آپ کے لیے، اتنا کافی تھا آپ کے لیے، کوئی ضرورت نہیں تھی اتنا سارا کرنے کا. محترم سامعین کرام، وہ کہنے لگے کہ لوگ مجھ کو اس قدر ملامت کرنے لگے کہ میرے دل میں ایک بار خیال آ گیا کہ پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور جو بات میں نے ان کے سامنے کہا ہے اس کو میں جھٹلا دوں اس بات کو. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ، میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے کیا کسی اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، 2 آدمی کے ساتھ اور یہ معاملہ ہوا ہے. یہی 2 آدمی کے ساتھ اور معاملہ ہوا ہے. ان لوگوں نے بھی وہی بات کہی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی، اور ان لوگوں کو بھی وہی جواب ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب دیا. کہا کہ کون لوگ ہیں وہ؟ کہا کہ ایک مرارہ بن ربیع العمری اور دوسرے ہلال بن امیہ الواقفی، یہ 2 شخص. ان دونوں کا نام سن کر کے میں بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں جنگ بدر میں شرکت کرنے والے
بزرگ صحابہ کرام میں سے اور میرے لیے نمونہ تھے، لہذا ان کے معاملے کو سن کر کے میں اپنے پچھلے موقع پر جم گیا کہ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو میں نے سچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا ہے میں اسی پر قائم رہوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان جاری ہوا کہ ان تینوں سے مسلمان میں سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، یہ تینوں آدمیوں سے، کیونکہ ان تینوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ فیصلہ کرے گا ہوگا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمانوں نے ہم لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، یہاں تک کہ ایسی حالت ہو گئی کہ جو زمین اپنی زمین ہے جس پر چلتے ہیں وہی زمین ہم لوگوں کو پرائی نظر آنے لگی، بالکل ایسے حالت ہو گئے۔ اور اسی حالت میں 50 راتیں ہم لوگوں نے گزاری۔ کتنی راتیں؟ 50 راتیں۔ 50 راتیں اسی حالت میں ہم لوگوں نے گزاری۔ کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یہ دونوں تو ذرا عمر دراز تھے، تو عاجز آ کر کے گھر میں بیٹھ گئے، روتے رہتے تھے۔ لیکن میں نوجوان اور صحت مند آدمی تھا، میں نماز کے لیے بھی جاتا تھا، بازار میں بھی جاتا تھا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بھی جاتا، سلام کرتا اور دل میں سوچتا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دے، اور دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نماز پڑھنے لگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، لیکن جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے منہ موڑ دیتے تھے۔ ایسے ہی گزرنے لگے دن، یہاں تک کہ جب ایک دن بہت پریشانی اور بے چینی محسوس ہوئی، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، تو میرا ایک چچا زاد بھائی جو میرا بالکل محبوب دوست بھی ہے، ابو قتادہ، اس کے باغ میں دیوار پھلانگ کر کے میں چلا گیا اور جا کر کے اس کو سلام کیا، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ ابو قتادہ، تم کو اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، بتلاؤ کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو قتادہ نے پھر دوسری بار پوچھا اللہ کی قسم دے کر، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری بار پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ صرف اتنا کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میری آنکھیں اشکبار ہو گئی اور میں پھر وہاں سے واپس چلا آیا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدینے کے بازار میں ٹہل رہا تھا، گھوم رہا تھا اپنے کام سے، تو ملک کے شام کے کسانوں میں سے ایک کسان جو غلہ بیچنے کے لیے بازار کے اندر آیا تھا، وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ کعب بن مالک کدھر ہے، ذرا بتلاؤ، اس کی طرف رہنمائی کرو۔ کسی آدمی نے میری طرف اشارہ کر دیکھو وہ کعب بن مالک ہے۔ کسان ڈائریکٹ میرے پاس آیا اور اپنے جیب سے ایک پرچی نکال کر کے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے پرچی کھولا تو ملک غسان جو بادشاہ ہے، ملک غسان کا جو بادشاہ ہے، وہ بادشاہ مجھ کو خط لکھا ہے، عیسائی بادشاہ۔ خط کیا لکھا کہ تمہارے لوگوں نے تمہارے ساتھ بہت ذلت والی حرکت کی ہے، تم کو بہت ذلیل اور حقیر سمجھا ہے، تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو، تم ایک کام کرو، تم اپنے علاقے کو چھوڑو، ہمارے ہاں چلے آؤ، ہم لوگوں کی پوری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے جب وہ خط پڑھا، دیکھیے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہے اور ان کا یہ مقام ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے کے ہر پوائنٹ میں ہم لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت ہے۔ قرآن و حدیث کے تعلق سے یا ہماری اصلاح کے تعلق سے ہم لوگوں کے درمیان اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہم لوگ ان باتوں کو اپنے دلوں میں چھپا کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر کبھی موقع آتا ہے تو اس کو ظاہر بھی کر کے چھوڑتے ہیں۔ لیکن دیکھیے ایک صحابی رسول کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے، کس کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن صحابی رسول اسی لیے ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا منہج اسی لیے ہمارے لیے ترقی والا ہے، ان کے منہج پر چل کر کے اسی لیے ہم کو کامیابی ملنے والی ہے کہ ایک بادشاہ ان کو خط لکھتا ہے، ورغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، فوراً اس پیپر کو لپیٹتے ہیں، تندور میں ڈال کر کے جھونک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں اس کو۔ کہتے ہیں کہ جب 40 روز گزر گیا تو 41ویں روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور پیغام سنایا کہ اب آپ لوگوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے، اب بیویوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ طلاق دینا ہے یا صرف الگ ہونا ہے، طلاق دینا ہے یا صرف الگ ہونا ہے، بتلا دیجئے۔ کہا کہ نہیں، صرف الگ رہنا ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی کو کہا کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر میں تم کو خبر کروں گا۔ ہلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی خدمت گزار بھی نہیں ہے، کیا آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ کہا کہ نہیں، میں ناپسند نہیں کرتا ہوں، تم خدمت کرو لیکن مقاربت نہیں کرنا ہے۔
کہا کہ اب تو اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ان کے اندر کوئی حرکت بھی باقی نہیں. دیکھیے کتنے بوڑھے آدمی ہیں، کتنے بوڑھے آدمی ہیں، اور پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھے ہوئے ہیں. آج بھی اگر ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے، اپنی عزت نفس کو سامنے نہیں لانا چاہیے، کیونکہ بولنے والے کی زبان چاہے جس کسی کی بھی ہو، لیکن حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو اسی طرح کی عزت دینی چاہیے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عزت دیا. محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ اپنے شوہر کی خدمت کیجئے لیکن مقاربت نہیں کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی عالم میں 50 راتیں گزر گئی. 50ویں رات گزرنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوا تو میں اپنے گھروں میں سے کسی گھر کے اوپر فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو اچانک کہیں سے سلا ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے ایک خوشخبری سنانے والے نے زور کی آواز میں خوشخبری لگائی کہ اے کعب بن مالک، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی. یہی 3 آیات جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ 2 آیات، 3 آیات. یہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے. لوگ خوشخبری دینے کے لیے دوڑے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تیز رفتار گھوڑا لے کر کے چلا اور ایک آدمی قبیلہ اسلم کا اسی وقت پہاڑی پر چڑھ کر کے اتنی بلند آواز سے کہا کہ اس کی آواز تیز رفتار گھوڑے سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی اور میرے کان میں پڑی کہ میری توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ گئی ہے. جیسے ہی وہ آدمی میرے پاس آیا، میں اپنے دونوں کپڑے، جس کے علاوہ میں کسی بھی چیز کا اس وقت مالک نہیں تھا، میں نے دونوں کپڑے اتارے اور اس آدمی کو گفٹ میں دے دیا. پھر کہیں سے ادھار کپڑا لے کر کے پہنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چل پڑا. میں راستے میں سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، خوشی سے دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بالکل گھیرا بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی میں پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مہاجرین میں سے صرف طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے مجھ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اے کعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب، جس دن سے تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا ہے، اس دن سے یہ پہلا اور سب سے خوشخبری والا دن ہے تمہارے لیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، میری طرف سے نہیں ہے خوشخبری. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میرا جتنا مال ہے میں وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں بالکل دے دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں یہاں پر بھی ایک بہت بڑی بات ہے. مال و دولت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں اطاعت و فرما برداری کے لیے رکاوٹ بننے والا ہوتا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ لیا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کرتا ہوں. کہا کہ اپنے پاس کچھ مال رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. کہا کہ ٹھیک ہے، خیبر کے اندر جو ہماری جائیداد ہے، جو مجھ کو ملا تھا مال، وہ میرے لیے ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آج میں نے سچائی کو اپنایا اور اختیار کیا، مرتے دم تک اسی سچائی پر قائم رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے توبہ کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ میں آج کے بعد سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور مرتے دم تک انہوں نے جھوٹ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ یہی 3 آیات جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 117، 118، 119، یہ 3 آیتیں انہوں نے پڑھی اور کہا کہ یہ تینوں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے نازل فرمائی. کہا کہ مجھ کو بڑا سکھ ہے اور بہت خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق دی اور یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی. جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرے منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ کہا، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آیت نمبر 95، 96 بیان کیا، جس میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق و فاجر قرار دیا اور ان لوگوں کو جہنمی ٹھہرایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کی توبہ کا پروانہ تمام دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا. سامعین کرام، یہ پوری کی پوری روایت
اس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب المغازی باب حدیث کعب بن مالک حدیث نمبر 4418 پہ روایت کی، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب التوبہ میں اس حدیث کو روایت کیا۔ سامعین کرام، اس پورے واقعے کو اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو بات آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سچ بولنے والوں کو نجات دیتا ہے، اور سچ ہمارے دین اسلام کا سب سے ابھید ہتھیار ہے۔ اگر سچ آپ کے ساتھ ہے، اگر سچ ہمارے ساتھ ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم کو نجات دینے والا ہے۔ اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں واضح طور پر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں نا، ذرا کہیں پر پھنسنے والے رہیں گے، جھوٹ فوراً ہماری زبان سے نکلے گا۔ کیا متقی کیا غیر متقی، سبھی لوگوں کی یہی حالت ہے۔ ہم لوگ فوراً کہیں پر بھی اگر ہاتھ پھنسنے والا ہے فوراً جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ سچائی اختیار کرو، سچ کے راستے پر چلو، ہر حال میں سچ کا ساتھ دو، سچ کے علاوہ کسی چیز کا ساتھ نہیں دو، کیونکہ سچائی جو ہوتی ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جنت کی طرف۔ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جھوٹ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ پورے واقعے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیں سچائی اور حق کو اختیار کرنا چاہیے، سچائی اور حق کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا